السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولز ہب۔ اس کی ہینڈسم ڈیشنگ پرسنالٹی ہر ایک کو مجبور کر رہی تھی اس کی جانب نگاہ اٹھانے پر۔ کالا چشمہ اس کی سفید رنگ پر جیسے قیامت ڈال رہا تھا۔ اس کی جانب اٹھنے والی ہر نگاہ ستائشی تھی۔ وہ محیب جلال ملک تھا، جسے اکثر لوگوں نے صرف میگزین کے کور پر یا نیوز میں دیکھا تھا۔ پوری یونی میں چہمگوئیاں چل رہی تھیں اس کے آنے کی۔ نجمہ جب اپنے ڈپارٹمنٹ سے نکلی تو اس وجیہہ مرد کو سامنے ہی کھڑا پایا، جسے دیکھ وہ کافی حیران ہوئی۔ کیوں میں تمہیں لینے نہیں آ سکتا؟ اس نے چشمہ اتار کر کوٹ کی جیب میں لگاتے ہوئے ایک ابرو اچکا کر استفسار کیا۔ یہ محیب جلال ملک ہے نا؟ جویریہ جو اس کے پیچھے کھڑی تھی ایکسائٹیڈ ہو کر پوچھنے لگی۔ جی میں نج کا ہسبینڈ، اور آپ؟ اس نے خود ہی اپنا تعارف کروایا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ محیب جلال ملک ہے، کیونکہ وہ اس حیثیت سے نہیں آیا تھا۔ اس نے نہایت سادگی سے خود کو اس لڑکی سے منسوب کیا۔ ایک بند کمرے میں پرنسپل کے سامنے اپنی وائف کے آنا الگ بات تھی۔ کوئی نہیں جانتا جب تک وہ نہ چاہتا، مگر پوری یونی کے سامنے خود کو اس سے منسوب کرنا، یہ واقعی ہی نجمہ کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا۔ نجمہ کے ہسبینڈ؟ جویریہ اور باقی سب کے منہ حیرت سے کھل گئے تھے۔ وہ اتنا نرم خوش مزاج تو کبھی نہ تھا جتنا اس کی سہیلیوں کے لیے بن رہا تھا۔ اگر وہ ستم گر صرف عزت رکھنے کے لیے یہ عمل کر رہا تھا تو بھی دل کی گہرائیوں میں اترتا محسوس ہوا۔ وہ چاہتا تو نہ دیتا اس کی سہیلیوں کو اہمیت، کسی کو امید تھی اس کی شخصیت سے بھلائی کی۔ آخر کو وہ محیب جلال ملک تھا، مگر اس نے دی، کیوں دی وہ نہیں جانتی، مگر اس کا مسکرا کر بات کرنا ہی نجمہ کے لیے بہت تھا۔ رسمی بات چیت کے بعد محیب نے انہیں گھر آنے کی دعوت بھی دی، جس پر وہ 3-4 لڑکیوں کا گروپ بخوشی اس دعوت کو قبول کرنے لگا۔ یہ گھر کا راستہ تو نہیں ہے؟ وہ خاموشی سے کھڑکی کے باہر کے نظارے دیکھ رہی تھی کہ محیب نے رائٹ ٹرن کی جگہ لیفٹ لیا، جس پر وہ تیزی سے اس کی جانب متوجہ ہو کر الجھ کر بولی، ہاں کیونکہ ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں۔ اس نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے نارمل انداز میں کہا۔ شاپنگ؟ مگر کیوں؟ وہ الجھ کر۔ میں نے تو سنا تھا کہ لڑکیاں خوش ہو جاتی ہیں شاپنگ کا سن کر، مگر تمہارے چہرے پر تو خوشی کا دور دور تک کوئی تاثر نہیں آ رہا۔ وہ اس حسین دلربا کی جانب بغور دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ تو محیب جلال ملک مجھے خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ تعجب سے مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہم؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس مسکراتے ہوئے الٹے ہاتھ سے اس کا نازک ہاتھ تھام کر اپنی انگلیوں کو اس کی انگلیوں سے الجھانے لگا۔ یقیناً جواب ہاں ہی تھا، جو وہ لفظوں میں اقرار نہیں کر رہا تھا، مگر اس کا ہر عمل از خود بتاتا تھا کہ وہ اسے خوش رکھنا چاہتا ہے۔ نجمہ جب مال پہنچی تو بہت حیران ہوئی۔ پورا مال کا اسٹاف اس کا ویلکم کرنے مین دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ پورا مال خالی تھا، اور کیوں نہ ہوتا، مسز محیب جلال ملک جو آ رہی تھیں۔ یہ مال ہمارا ہے، سو فیل فری، اس نے نجمہ کے کان میں سرگوشی والے انداز میں کہا۔ چاہتا تو میرا کہتا، مگر لفظ ہمارا استعمال کیا اس نے، جو دل کے کانوں کو سننے میں بڑا بھلا معلوم ہوا۔ اسے اگنور کرنا اب دل کے لیے بڑا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ میم آپ یہ دیکھیں، یہ سوٹ آپ پر بہت جچے گا۔ یکے بعد دیگر مہنگے برانڈڈ کپڑے اسے دکھائے جا رہے تھے۔ پورے مال کا اسٹاف اسے کسی مہارانی کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا، جس کے سبب وہ کافی شائع محسوس کر رہی تھی۔ اس نے پوری زندگی عام لوگوں کی طرح گزاری تھی۔ یہ امیروں کے ٹھاٹ باٹ کہاں دیکھے تھے اس نے؟ کب تصور کیا تھا کہ مسز محیب جلال ملک بن کر جس کپڑے کو ایک نگاہ بھر کر دیکھے گی وہ اس کا ہو جائے گا؟ پھر سب سے بڑھ کر یہ احسان نہیں تھا، یہ حق تھا اس کا۔ وہ مسز محیب جلال ملک ہونے کی حیثیت سے اس خوبرو نوجوان کے قدم سے قدم ملا کر پورے مال میں گھوم رہی تھی۔ وہ بیڈ کی چادر ٹھیک کر رہی تھی جب وہ خوبرو نوجوان کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ میں چادر سیٹ کر رہی تھی۔ محیب دانستہ طور پر بیڈ پر گرنے والے انداز میں لیٹا، جس پر وہ دشمن جان چڑھتے ہوئے بولی، بندہ تھکا ہارا گھر آیا ہے، بجائے اس کے کہ اپنے ہسبینڈ کی خدمت کرو تم یہ فالتو کام کر رہی ہو۔ اپنی کونی بیڈ سے ٹکا کر ہاتھ کے سہارے سے اپنے چہرے کو اونچا کیے منہ بسور کر گویا ہوا، تمہاری خدمت، اور وہ بھی میں کروں؟ اف! محیب جلال ملک اور اس کے سنہرے خواب، اب ہٹو، چادر ٹھیک کرنے دو مجھے۔ وہ آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے منہ چڑھا کر بولی، ایسے کیا دیکھ رہے ہو، اٹھو بیڈ سے، اٹھو نا بھائی۔ وہ مسلسل اس کے حسین چہرے کو تک رہا تھا، جس سے وہ نروس فیل کرنے لگی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی پوری طاقت صرف کرتے ہوئے اس وجیہہ مرد کو بیڈ سے اٹھانے کی صحیح کرنے لگی، مگر وہ نازک جان اسے 1 انچ بھی نہ ہلا سکی تھی۔ جب زور آزمائی کر کے تھک گئی تو ہار ماننے والے انداز میں اس کا ہاتھ چھوڑا۔
مگر اگلے ہی لمحے مقابل نے ہاتھ تھام کر زور سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ کٹی پتنگ کی طرح اس خوبرو نوجوان کی جانب کھینچی چلی آئی تھی۔ حملہ اچانک ہوا تھا اس نازک صفت پر، اس لیے سنبھلنے کا موقع نہ مل سکا۔ حملے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہ بھی بیڈ پر اس کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ تمہیں کیا کہہ رہا تھا؟ وہ اس کے حسین چہرے پر ہلکا سا جھک کر، چہرے پر بکھری آوارہ لٹیں کان کے پیچھے کرتے ہوئے سوچتے ہوئے بولا کہ اپنے ہسبینڈ کی خدمت کرو، خاص طور پر جب وہ تھک کر گھر واپس آئے۔ کیا خبر تمہارا یہی عمل تمہارے ہسبینڈ کے دل میں گھر کر جائے۔ وہ شوخی سے مسکراتے ہوئے بول کر مزید اس کے چہرے پر جھکا۔ دل ہوگا تب نہ، آپ کو علم نہیں ہے شاید، محیب جلال ملک یہاں منو پتھر رکھے ہیں۔ وہ اپنی شہادت کی انگلی اس کے دل کے مقام پر رکھ کر دل چلے انداز میں بولی، تو ہٹا دو، تمہیں اجازت ہے۔ وہ اس کی سیاہ نشیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے رومانیت بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ نہ جانے اس ستمگر کی باتوں کا جادو تھا یا نیلی سمندر جیسی گہری آنکھوں کا کہ وہ خود کو بہکتا ہوا پا رہی تھی پہلی بار، جیسے اس نے ارد گرد کوئی حصار باندھ دیا ہو، جادوئی حصار۔ نجمہ کا دل بے قابو ہونے لگا۔ وہ جواب دینے کی بجائے اس کے خوبصورت چہرے کو تک رہی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ابھرتے جذبات دیکھ مقابل مسکراتے ہوئے چھیڑنے کی نیت سے بولا، مجھے تو ایسی بیوی چاہیے تھی کہ جب گھر آؤں تو سب سے پہلے پوچھے کھانا لگاؤں یا بستر۔ ایک لمحے کی دیری کے بغیر مزید اس کے حسین چہرے پر جھکا۔ اس کی آنکھوں میں شوخی شرارت مچل رہی تھی۔ زیادہ شوخے مت بنو، ہٹو، بڑھے آئے، کھانا لگاؤں یا بستر، تمہارے لیے صرف زہر والی چائے بنانے کی خدمت کر سکتی ہوں میں، کہو تو کروں۔ اس کی آنکھوں کو شرارت سے سرشار دیکھ گویا وہ ایک جھٹکے سے اپنے حواسوں میں لوٹی تھی۔ تیزی سے اپنے سیدھے ہاتھ کی پشت اس کے انابی لبوں پر رکھی تاکہ مقابل مزید حدود پار نہ کرے۔ پھر وہ منہ بسوڑتے ہوئے اس کی نقل اتارنے لگی۔ وہ قاتل حسینہ نہیں جانتی تھی کتنی کیوٹ لگ رہی تھی اس لمحے۔ وہ بس ٹکٹکی باندھے دیکھتا ہی چلا گیا۔ آخری جملہ طنزیہ انداز میں استفسار کرتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیلنے لگی۔ اس حسین دلربا کا نازک ہاتھ اپنے اور اس کے درمیان رکاوٹ بنتے محسوس ہوا تو تیزی سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ سے پکڑ کر اس قاتل حسینہ کے سر سے اوپر لگا دیے۔ چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ رقصاں تھیں جو نجمہ نے اس کے رعبدار چہرے پر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ شاید وہ اچھے موڈ میں تھا، اس بات کا اندازہ نجمہ اس کے چہرے پر سجی مسکراہٹ سے لگا رہی تھی۔ زہر والی چائے، وہ خوبرو نوجوان گھمبیر لہجے میں سوچتے ہوئے گویا ہوا، ویسے ہزاروں زہریلے سانپ ایک طرف اور میری جان تمہاری زبان ایک طرف، تو کیوں کرنا میں وہ زہر پیوں جسے پینے کے بعد بچنے کی کوئی امید نہ بچے۔ وہ زمینی انداز میں کہہ کر اس کے چہرے کے بالکل قریب اپنا چہرہ لے آیا۔ تمہیں تو رومانس کرنا بھی نہیں آتا، بھلا ایسے کون کہتا ہے، ہٹو۔ اس کا گمان تھا وہ ہر بار کی طرح لال ہو جائے گی مارے حیا کے، مگر وہ تو الٹا جھنجھلا کر کہنے لگی، کیونکہ اس کا ری ایکشن توقع کے بالکل برخلاف تھا تو وہ اس کا ہاتھ ہزاد کر الجھ کر اسے دیکھنے لگا۔ اوہ، تو مسز محیب جلال ملک چاہتی ہیں کہ میں ان سے رومانس کروں؟ شوخی سے مسکراتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ اس کا انداز چھیڑنے والا تھا۔ تو اتنی دیر سے کیا کر رہے ہو پھر؟ وہ ابرو اچکا کر الجھ کر پوچھنے لگی۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ اتنا فری ہو کر بات کر رہی تھی، اور کیوں نہ کرتی، اس نے ایک گھر دے دیا تھا اسے، اس کا اپنا گھر جس کی وہ مالکن تھی۔ ایک گھر کا خواب کون سی عورت نہیں دیکھتی؟ وہ خواب محیب جلال ملک نے پورا کیا تھا اس کا۔ اسے تعلیم کے زیور سے دوبارہ آراستہ کروایا۔ وہ دشمن جاں اس پر دن رات محبت لوٹاتا تھا، اسے توجہ دیتا تھا، اس کے ناز اٹھاتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کی والدہ کو فیملی ممبر کی طرح ٹریٹ کرنے لگا تھا، جیسا وہ ہمیشہ سے ارمان رکھتی تھی کہ اس کی والدہ آرام سے بیٹھ کر پرسکون انداز میں زندگی گزارے، کوئی انہیں نوکروں کی طرح ٹریٹ نہ کرے۔ وہ ارمان ہر روز اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھنے لگی تھی۔ یہ چیزیں از خود ہی دل میں جگہ دے رہی تھیں اس ستمگر کو۔ میں تو صرف تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ صاف گوئی سے معصومانہ چہرہ بنائے گویا ہوا، تنگ، اور یہی کرتے کرتے تم اپنے سارے کارنامے انجام دے دیتے ہو۔ وہ چھوٹی آنکھیں کرتے ہوئے مفاہمانہ انداز میں طنز کرنے لگی۔ تنگ کرتے کرتے کب حدود پار ہو جاتی ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا۔ دنیا جہاں کی معصومیت وہ اپنے چہرے پر سجائے بول رہا تھا، ساتھ ساتھ ہاتھ اس کے نازک وجود پر اپنا حصار باندھ رہے تھے۔ اس وقت کون آیا ہے؟ اچانک ہی کمرے کا دروازہ نوک ہوا تو وہ منہ بسور کر دروازے کی جانب دیکھ ابرو اچکا کر استفسار کرنے لگا۔ مجھے کیا پتا، وہ لا علمی سے کندھے اچکاتے ہوئے۔ کون؟
اس نے بھرمدار آواز میں پوچھا۔ ماسٹر میں اینی، میڈم کی دوستیں آئی ہیں، دروازے کی دوسری جانب سے آواز آئی۔ اس وقت وہ نجمہ کی طرف دیکھ حیرت سے بولا، ہو سکتا ہے پارٹی کے لیے لے جانے آئی ہوں۔ وہ دھیمی آواز میں، پارٹی؟ ہاں، وہ جیا کے فارم ہاؤس پر ہے، ساری فرینڈز ہوں گی، وہ خاصا لچکدار انداز میں ڈرتے ڈرتے بتا رہی تھی۔ تبھی میں کہوں آج محترمہ کے مزاج اتنے بدلے بدلے کیسے؟ وہ دل میں سوچتے ہوئے۔ اچھا ہٹو تو صحیح مجھ پر سے، میں ویلکم تو کروں ان کا اپنے گھر میں۔ اپنے گھر کے الفاظ کس قدر مان سے ادا کیے تھے اس لڑکی نے، محیب تو یہی دیکھتا رہ گیا۔ اچھا لگا کہ وہ اپنا مان رہی ہے۔ مسکراتے ہوئے اس پر سے ہاتھ ہٹایا، جس پر وہ تیزی سے اٹھ کر اپنا حلیہ ٹھیک کرتے ہوئے باہر جانے لگی۔ اچھا اگر وہ لوگ زیادہ ضد کریں تو چلی جاؤں، سمپل سی پارٹی ہے، صرف فیمیل فرینڈز۔ اچانک کسی خیال کے آ جانے پر محیب کی جانب مڑ کر اس نے اجازت طلب کی۔ محیب واقف تھا، وہ آخری جملہ بتا نہیں رہی جتا رہی ہے۔ ہم، اس نے فقط اتنا کہا۔ اب اس ہم کا مطلب ہاں ہے یا نہ؟ وہ تجسس سے پوچھ رہی تھی، ساتھ ساتھ امید بھی وابستہ تھی کہ ہاں نکلے۔ ہاں، اتنا کہہ کر اس نے تکیہ اٹھا کر اپنے سر کے نیچے لگایا۔ لائٹس آف کر دو اور جلدی واپس آنا، اور ہاں، گارڈز ساتھ جائیں گے تمہارے، وہ اطلاع دینے والے انداز میں کہتے ہوئے آنکھیں موند گیا۔ کیوں؟ گارڈز کیوں؟ تمہیں یقین نہیں ہے مجھ پر؟ وہ تیزی سے خفگی بھرے لہجے میں پوچھنے لگی۔ گارڈز حفاظت کے لیے ہیں تمہاری، اس میں یقین کی بات کہاں سے آ گئی؟ وہ بیزاری سے آنکھیں کھولتے ہوئے سامنے کھڑی حسن سراپا کو دیکھ سنجیدگی سے جواب دہ ہوا۔ دیکھو ذرا، حفاظت کی بات کون کر رہا ہے، جو خود کھلا دشمن ہے میرا؟ اپنی ماں سے مجھے سیڑھیوں سے پھینکواتے وقت یاد نہیں آئی تھی یہ حفاظت تمہیں؟ اس دنیا میں سب سے زیادہ خطرہ مجھے صرف تم سے اور تمہارے گھر والوں سے ہے۔ وہ خاصا جذبت ہو کر طنز کے تیر چلانے لگی۔ اسے شدید ناگوار گزرا تھا محیب کا اس کے پیچھے گارڈز کو لگانا۔ وہ لڑکی یہی سوچ رہی تھی کہ مقابل بھروسہ نہیں کرتا اس پر۔ میں تمہیں 1000 بار بتا چکا ہوں، امی حضور کے عمل سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے روبدار غسیلی آواز میں کہنے لگا۔ وہ لوگوں کو اپنے کیے اعمال کی وضاحت دینے کا عادی نہیں تھا، اس کے باوجود اس لڑکی کو بار بار دے رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ ابھی وہ جواب دیتی، اس سے قبل ہی دروازہ پھر نوک ہوا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گارڈز اپنے ساتھ لے جانے پر مجبور تھی۔ پاؤں پٹکتی ہوئی باہر چلی گئی، جبکہ اس کے مارے ہوئے طنزیہ تیروں کے سبب وہ اب سو نہیں سکتا تھا۔ دراز سے سگریٹ نکال کر کھڑکی کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اکثر سگریٹ تب پیتا تھا جب ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوتا یا نجمہ آس پاس نہ ہوتی۔ سوری، میں بہت شرمندہ ہوں، کال ریسیو کرتے ہوئے دوسری جانب سے معذرت کی جانے لگی۔ مجھے لگا تھا گنڈے تم نے بھیجے۔ وہ شرمندگی کی اتہا گہرائیوں میں اتر چکی تھی، جو اس کی آواز سے بھی نمایاں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا تھا تم سے، کوئی مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر تم نے میرا یقین نہیں کیا۔ فی الحال اب معافی مانگنے کا کیا فائدہ؟ وہ اسپاٹ سے لہجے میں جواب دے کر کال منقطع کرنے لگا۔ سوری نا بابا، سچ میں بہت شرمندہ ہوں۔ تمہارے علاوہ کسی کو شہریار اور نجمہ کے رشتے سے مسئلہ نہیں تھا، اس لیے مجھے لگا کہ تم ہو، اور میں نے چاچا سے کہہ دیا۔ میں واقعی بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ کیا تم اپنی پلوشا کو معاف نہیں کر سکتے؟ مان، محبت، یقین، کیا نہیں تھا اس کے آخری جملے میں؟ محیب نے اپنے آدمیوں سے ان غنڈوں کو پکڑوا کر گواہی دلوائی، جس میں انہوں نے اقرار کیا کہ محیب جلال ملک وہ شخص نہیں جس نے انہیں بھیجا تھا۔ پولیس کی تفتیش ابھی جاری تھی، آخر وہ شخص کون تھا جو محیب کو پھنسانے کی کوشش کر رہا تھا؟ بعد میں بات کرتے ہیں، میں ابھی ڈرائیو کر رہا ہوں، اس نے سرد میری سے کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ وہ یونہی سے گھر واپس پہنچی تو مبشرہ بیگم کو اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھا دیکھ اس کا خون کھول اٹھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے بیٹھی عورت کا حشر کر دے۔ آپ کو اندر کس نے آنے دیا؟ انہیں دیکھتے ہی اس کے سارے زخم ہرے ہو گئے تھے۔ وہ بپھر کر ان کے سامنے کھڑے ہو کر سخت لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ لڑکی، اوقات مت بھولو اپنی، میں صرف یہاں اپنے بیٹے کو گھر واپس لے جانے آئی ہوں، تم چاہے تو یہاں زندگی بھر پڑی رہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کھڑے ہو کر حقارت بھری نظر نجمہ کے سراپے پر ڈالے برہمی والے لہجے میں بولی، امی حضور۔ وہ بھی اسی وقت گھر پہنچا تھا۔ انہیں اچانک اپنے گھر میں بیٹھا دیکھ حیرت ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں بھی ابھری۔ ہاں کیوں میں اپنے بیٹے کے گھر نہیں آ سکتی؟ انہوں نے محیب کی جانب مخاطب ہو کر نہایت محبت مان سے پوچھا۔ نیز ان کے لیے کھانا لگوا دو، کھانا کھا کر جائیے گا، اس نے نجمہ سے حاکمانہ انداز مگر نرمی کے ساتھ کہا۔ آخری جملہ اپنی والدہ سے بے رخی سے کہہ کر تیزی سے رخ موڑا۔ محیب، میں تمہیں گھر واپس لے جانے آئی ہوں، پلیز ناراضگی ختم کرو اور واپس اپنے گھر چلو۔ مبشرہ بیگم کا لہجہ کافی منت بھرا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ سن کر بھی انسنی کر کے جانے لگا۔
کل مہروز صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی کی فیملی آئی تھی ملک مینشن، بہت معذرت کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ غلط فہمی کے نتیجے میں ہوا سب کچھ، ساتھ ساتھ شادی کی تاریخ بھی مانگی۔ تمہارے ڈیڈ نے گھر کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے انہیں 5 جنوری کی تاریخ دے دی ہے۔ بس ان کا اتنا کہنا تھا کہ نجمہ کا دل دہل گیا، یعنی 1 ہفتے بعد وہ بے ساختہ ہی بول اٹھی تھی۔ ابھی وقت ہی کتنا گزرا تھا ان کی زندگی کو نارمل ہوئے۔ وہ، اس کی والدہ اور محیب ایک ساتھ 3 ماہ سے فیملی کی طرح رہ رہے تھے۔ اسے سب بہتر لگنے لگا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر جب ساتھ کھانا کھاتے تو کمپلیٹ فیملی کی فیلنگ آتی۔ ابھی اس کا خوبصورت آشیانہ ٹھیک طرح تعمیر بھی نہیں ہوا تھا کہ مبشرہ بیگم اسے توڑنے آن پہنچی تھیں۔ دل تو دہلنا ہی تھا، آخر کو وہ ستم گر کسی اور کا ہونے جا رہا تھا۔ محیب کے قدم رکے، وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ پلٹا۔ آپ لوگوں کو تاریخ دینے سے قبل مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی، اس نے خاصا برمی سے کہا۔ تمہارے ڈیڈ سے میں نے کہا تھا، مگر وہ کہاں کسی کی سنتے ہیں۔ کہنے لگے میں خود بات کر لوں گا محیب سے۔ سارا الزام جلال ملک پر ڈال کر وہ خود بری الذمہ ہو گئی تھیں۔ اب ناراضگی چھوڑو اور گھر چلو، ملک مینشن تمہارے بغیر بالکل سونا سونا ہے۔ وہ محیب کے پاس آ کر اس کا ہاتھ محبت سے تھام کر التجائیہ لہجے میں کہنے لگیں، جبکہ وہ لڑکی بالکل خاموش کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے کے لیے بےتاب تھے، مگر وہ خود کو ان ظالموں کے سامنے کمزور نہیں دکھانا چاہتی تھی، اس لیے ضبط کا دامن تھامے کھڑی رہی۔ نچ کھڑی کیوں ہو ابھی تک؟ میں نے کہا نا انہیں کھانا کھلا کر واپس روانہ کرو۔ وہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹا کر اس بت بنی لڑکی کی جانب دیکھ غسیلی آواز میں گویا ہوا۔ اس لمحے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے، دماغ جیسے مفلوج ہوئے جا رہا تھا۔ اسبات میں سر ہلا کر باہر کی جانب چل دی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس دشمن جاں کو گمسم سا بیڈ پر بیٹھا ہوا پایا۔ نج، میری کار کی چابی کہاں ہے؟ وہ دانستہ طور پر اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے پوچھ رہا تھا۔ یہ لو۔ پھرتی سے کھڑے ہو کر کار کی چابی اس کے ہاتھ میں تھما کر باہر جانے لگی۔ کیا ہوا؟ خیریت؟ ابھی وہ 2 قدم بھی نہ چلی تھی کہ محیب نے تیزی سے ہاتھ پکڑ کر روکتے ہوئے فکر مند لہجے میں استفسار کیا۔ کچھ بھی تو نہیں؟ کیوں؟ کچھ ہونا چاہیے تھا تمہارے نزدیک مجھے۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر دونوں ہاتھ فولڈ کر بھرم سے جواب دہ ہوئی، ساتھ ساتھ آخر میں سوال اسی کی جانب الٹ دیا۔ وہ واقف تھی، وہ کیا جاننا چاہتا ہے، کیا سننا چاہتا ہے۔ یہ ظلم کی انتہا نہ تھی تو کیا تھا کہ دوسری شادی کا سہرا سجانے چلا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ ہوا کیا ہے۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی، آخر وہ کیوں خود کو بکھرتا ہوا پا رہی ہے، کیوں وہ ریت کی دیوار ثابت ہو رہی ہے، مگر اس ستمگر کے سامنے خود کو سمیٹے بھرم سے کھڑی رہی، جیسے پتھر کا دل سینے میں لیے ہوئے ہو، جیسے جذبات سے آری ہو۔ نہیں، کچھ کیوں ہونے لگا؟ تمہارے نزدیک ہمارا یہ رشتہ اہمیت ہی کب رکھتا تھا؟ وہ خاصا تنزیہ لہجے میں چوٹ کرنے والے انداز میں گویا ہوا۔ تم تو ایسے بول رہے ہو جیسے تمہارے نزدیک بہت اہمیت کا حامل ہو۔ اس نے بھی مقابل کی طرز میں ہی جواب دیا۔ جس موضوع پر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اس پر ٹائم ضائع کرنے کا کیا مطلب؟ وہ سر نفی میں چٹکتے ہوئے ہار ماننے والے انداز میں کہہ کر لمبے قدم بھرتا باہر چلا گیا۔ پوری زندگی ٹکی ہے میری، مگر تمہارے نزدیک اس موضوع پر بات کرنا بھی ٹائم کا ضیاع ہے۔ وہ اداسی سے مسکراتے ہوئے اسے چاہتا دیکھ آہستگی سے بڑبڑائی۔ اس نے اپنی جانب سے 99% دے دیا تھا اس شادی کو بچانے کے لیے، مگر رزلٹ وہی تھا آج بھی جو شادی کے پہلے دن تھا۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا، سب ویسا ہی تھا۔ پھر کیوں جان جلائے اپنی اس ستمگر کی خاطر؟ مگر دل پر زور کہاں چلتا ہے، نہ جانے کیوں پھوٹ پھوٹ کر رونے کا دل کر رہا تھا۔ بہت دیر تک خود پر قابو کرتی رہی، خود سے پوچھتی رہی کیوں روئے اس ظالم کی خاطر۔ وہ کب اپنا تھا جو آج پرایا ہونے کا غم ستا رہا ہے؟ اس نے کب محبت کی جو آج اس کی محبت بڑھ جانے کا غم سینے میں مچل رہا ہے؟ جواب میں دل نے کتنے ہی اس کے حسن سلوک گنوائے، مگر دماغ پھر بھی ماننے کو تیار نہ تھا۔ یہی کہتا کہ یقیناً اس ظالم کا کوئی مقصد رہا ہوگا اس حسن سلوک کے پیچھے۔ نجمہ کیا مبشرہ بھابھی آئی تھیں؟ عروسہ بیگم ابھی یتیم خانے سے لوٹی تھیں۔ وہ اکثر وہاں جایا کرتی اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ان بچوں کے ساتھ گزارتیں۔ وہ واپس لوٹیں تو عینی نے انہیں مبشرہ بیگم کی آمد کی خبر دی، جس پر وہ فکر مند ہو کر ڈائریکٹ نجمہ کے کمرے میں چلی آئیں۔ موم اپنی ماں کو سامنے دیکھتے ہی خود پر مزید قابو نہ رکھ سکی اور تڑپ کر اپنی ماں کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ کیا مبشرہ بھابھی نے پھر کچھ کیا تمہارے ساتھ؟ محترمہ عروسہ اپنی بیٹی کو روتا دیکھ فکر مند لہجے میں پے در پہ سوالات پوچھنے لگیں۔ موم، محیب کی شادی ہے 1 ہفتے بعد۔
بچوں کی طرح بلک بلک کر روتے ہوئے بتانے لگی۔ محترمہ عروسہ کو وہ وقت یاد آیا جب نجمہ اسی طرح زرون کی شادی کی خبر سن کر رو رہی تھی۔ کتنا وقت ہوا انہوں نے پھر اس لڑکی کے منہ سے زرون کا نام نہ سنا۔ جس طرح وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، کوئی بھی اسے دیکھ بتا سکتا تھا کہ دل ہار بیٹھی ہے وہ اس ستمگر پر، ورنہ کیوں روتی، کیوں اپنی جان جلاتی۔ اسے تو فرق بھی نہیں پڑنا چاہیے تھا، کیونکہ شادی سے پہلے ہی بتا دیا تھا اس ہرجائی نے کہ دوسری بار صحرا ضرور سجائے گا سر پر۔ پھر کیوں دل خون کے آنسو رو رہا تھا آج، وہ بھی اس ظالم شخص کے لیے جسے سوائے بد دعاؤں کے کچھ نہ دیا۔ وہ نہیں بیان کر سکتی کتنی اذیت میں مبتلا کیا تھا اس کی دوسری شادی کی خبر نے۔ محترمہ عروسہ اسے دلاسے دینے لگی، اور وہ مجبور ماں کر بھی کیا سکتی تھی۔ سامان پیک کیوں کر رہے ہو، کہیں جا رہے ہو کیا؟ نجمہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس خوبرو نوجوان کو اپنے کپڑے نکال کر سوٹ کیس میں رکھتا دیکھ گھبرا کر پوچھنے لگی۔ دل میں سب سے پہلا خیال یہی آیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ ہاں، واپس ملک مینشن۔ اس نے بغیر اس کی جانب دیکھے اپنے کپڑے سوٹ کیس میں رکھتے ہوئے جواب دیا۔ واپس کب؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی، نہیں بلکہ وہ روکنا چاہتی تھی، مگر الفاظ زبان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ کچھ تو تھا جو حائل تھا درمیان میں، شاید وہ انا تھی، استنفس تھی، یہ خوف تھا کہ اگر کہہ دیا اور اس نے جواب نہ دیا تو، یا اگر دیا مگر مثبت نہ دیا تو، خود کو اس کے سامنے کیوں ریت کی دیوار بنائے، کیوں منت سماجت کرے اس کی کہ نہ چھوڑ کر جائے۔ پھر منت سماجت کہاں اثر انداز ہوں گے اس ستمگر پر۔ یہی سوچتے ہوئے لب زور سے بھیج لیے۔ اپنے کپڑے بھی پیک کر لو۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی کہ محیب کی آواز نے اس کے حواس بحال کیے۔ میرے کیوں؟ وہ الجھی۔ میرے جانے کے بعد کیا اکیلے رہو گی اتنے بڑے گھر میں؟ ڈرپوک تو تم ویسے بھی بہت ہو، خیال رکھنا تمہیں آتا نہیں اپنا، اس لیے بغیر کسی بحث کے میرے ساتھ چلو۔ وہ اس کی جانب متوجہ ہو کر سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اس ہرجائی کا یہ فکر مند انداز ہی تو خوش فہمی میں مبتلا کرتا ہے کہ بہت خاص ہے اس کے لیے، لیکن اگر واقعی ہی خاص ہوتی تو کیا یوں دوسری شادی کرتا؟ مجھے نہیں جانا اپنا گھر چھوڑ کر اس ملک مینشن میں، اور نہ ہی مجھے فورس کرو، وہ حسین لڑکی برہمی سے جواب دہ ہوئی، پھر اپنا سیل شوکے سے اٹھا کر بیڈ کے دوسری سائڈ پر بیٹھ کر مقابل کی غسیلی نگاہوں کو مکمل اگنور کرتے ہوئے اسی کے سامنے آرام سے اپنا سیل چلانے لگی، جبکہ وہ مسلسل اسے گھوری سے نواز رہا تھا۔ نج تیار ہو جاؤ، واپس ساتھ چلیں گے ہم، اور اب مجھے اپنی بات دہرانی نہ پڑے۔ وہ دوبارہ سنجیدگی سے وارننگ دینے والے انداز میں بولا۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں جانا، تمہیں جانا ہے تو تم جا سکتے ہو۔ وہ بظاہر سیل چلا رہی تھی، اصل میں تو آنکھوں کے کنارے اس ستمگر کے وجود پر ہی ٹکے ہوئے تھے۔ مقابل کی وارننگ دیتے ہی سیل بیڈ پر زور سے پٹک کر غصے سے بولی، میں نے تم سے نہیں پوچھا کہ تمہیں جانا ہے یا نہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں تم چل رہی ہو میرے ساتھ۔ وہ آخری جملہ خاصا جتاتے ہوئے کہہ کر اس کے کپڑے بھی الماری سے نکال لایا۔ اینی، اس کے بلند آواز سے کہتے ہی اینی تیزی سے نظریں جھکائے کمرے میں چلی آئی۔ میڈم کا سارا سامان پیک کرو فوراً، اس نے اپنے روبدار انداز میں حکم صادر کیا، جس پر وہ اسبات میں سر ہلا کر اپنے کام میں لگ گئی۔ محیب، وہ غسیلی آواز میں احتجاجاً بولی۔ شش! وہ اپنے انابی ہونٹوں پر شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے اشارتاً اسے خاموش کرانے لگا۔ 5 منٹ ہیں تمہارے پاس، تیار ہو جاؤ ورنہ اسی حلیے میں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ وہ وارننگ دے کر ابھی مڑا ہی تھا کہ اس حسین دلربا کے جملوں نے قدموں کو رکنے پر مجبور کیا۔ مجھے نہیں جانا اپنا گھر چھوڑ کر، تم کیوں مجھ سے زبردستی کر رہے ہو؟ تمہیں جانا ہے تو اکیلے چلے جاؤ نا، کم از کم مجھے یہاں سکون سے رہنے دو۔ وہ دوبارہ ملک مینشن کسی صورت جانے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس کا لہجہ آبدیدہ تھا یہ جملے ادا کرتے وقت۔ اس خوبرو نوجوان کا ذہن تو فقط اس کے ادا کیے ہوئے لفظ اپنا گھر پر اٹک گیا تھا۔ وہ اس گھر کو اپنا مان رہی تھی مگر اس گھر دینے والے کو نہیں۔ دل جلاتی تھی وہ لڑکی اس کا۔ 5 منٹ، وہ ریمائنڈر کلاک کی طرح دوبارہ یاد دلا کر باہر چلا گیا۔ کیا مصیبت ہے، وہ اپنے بالوں کی جڑوں کو مضبوطی سے جھنجھلا کر کھینچتے ہوئے بولی۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ اس ہرجائی کا حشر کر دے۔ نج 5 منٹ ہوتے ہی وہ کمرے میں آن پہنچا تھا۔ آتے ہی بیڈ پر بیٹھی لڑکی کو گھورتے ہوئے کہا، محیب میں نہیں جاؤں گی، چاہے تم کچھ بھی کر لو، اور اگر تم نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی نا تو میں پلوشا کو بتا دوں گی کہ میں تمہاری بیوی ہوں، اور نہ صرف پلوشا کو، تمہارے پورے سسرالیوں کو بھی۔ اس لیے تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ مجھ سے اس معاملے میں نہ الجھو، ورنہ کوئی گارنٹی نہیں، جس مقصد کے لیے تم اتنا خوشی خوشی جا رہے ہو میں وہ خاموشی سے پورا ہونے دوں۔ وہ نڈر لڑکی خاصا بھرم سے اس وجیہہ مرد کے روبرو کھڑے ہو کر دھمکی آمیز لہجے میں گویا ہوئی۔ اف! نجمہ کو لگا وہ اس کی دھمکی سے ڈر کر
خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا اسے ملک مینشن لے جانے سے، مگر اس کی توقعات کے بالکل برعکس وہ ایک گہرا سانس ہوا میں خارج کرتے ہوئے اپنی روشن پیشانی کو بیزار سا چہرہ بنا کر مسلنے لگا۔ بیچلر پارٹی میں سارے مہمان موجود ہوں گے، مائک تمہارے ہاتھ میں پکڑا دوں گا، اسٹیج پر چڑھ کر اعلان کرنا، اوکے میری جان؟ اس نے خاصا طنزیہ انداز میں لاپرواہی کے ساتھ کہتے ہی اس پنک رنگ کی نائٹ ڈریس میں ملبوس لڑکی کو بوری کی طرح اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور باہر لے جانے لگا۔ محیب چھوڑو مجھے، ورنہ میں سب کو بتا دوں گی کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ تم غلطی کر رہے ہو بہت بڑی مجھے ہلکے میں لے کر، میں ڈرتی نہیں ہوں تم سے۔ وہ پرزور احتجاج کر رہی تھی، مگر محیب اس کے احتجاج کو خاطر میں کب لاتا تھا جو آج لاتا۔ کار کا گیٹ کھولتے ہی پہلا خیال تو اسے زور سے پٹکنے کا آیا، کیا سوچ کر دھمکیاں دے رہی تھی وہ، مگر اگلے ہی پل خیال آیا کہ کہیں اس کے لگ نہ جائے، اس لیے نہایت نرمی سے اسے سیٹ پر بٹھایا۔ کیوں نہ جذبز ہوتا؟ دھمکیاں دے رہی تھی کہ بیوی ہے سب کو بتا دے گی، بجائے اس کے کہ اس کا ہاتھ تھام کر حق سے کہتی کہ تم صرف میرے ہو اور بدل میں پیا میں تیری۔ میڈم کی والدہ کو لے کر پیچھے والی گاڑی میں آؤ، اس نے ڈرائیور سے اپنے روبدار انداز میں کہا اور خود کار کا گیٹ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تم مجھے ہلکے میں لے کر زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر رہے ہو، میں واقعی ہی بتا دوں گی سب کو کہ تم… وہ ابھی دھمکی آمیز لہجے میں بولی رہی تھی کہ وہ خوبرو نوجوان اچانک سے اپنا حسین چہرہ اس کے چہرے کے بالکل نزدیک لے آیا، اتنا نزدیک کہ وہ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگی۔ آگے کے الفاظ اس کی قربت کے سبب منہ میں ہی پھنس گئے۔ "اے بارکنگ ڈاگ نیور بائٹس"، اس نے طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں کے کناروں پر سجائے کہا۔ تم… مقابل کا جملہ سر سے پاؤں تک آگ بھڑکا گیا تھا جسم میں۔ تم دیکھتے رہو محیب جلال ملک میں کرتی کیا ہوں۔ اب تو بھول جاؤ کہ تمہاری دوسری شادی ہوگی، میں تو کہتی ہوں ابھی سے کل پڑھ لو اپنی دوسری شادی کے سنہرے خوابوں پر۔ وہ خاصا جذبز ہو کر دانت پیستے ہوئے گویا ہوئی، غصے کے سبب اس کی ناک بالکل ٹماٹر کی طرح سرخ پڑ چکی تھی جو اس کی سفید رنگت پر الگ ہی نمایاں ہو رہی تھی۔ وہ قاتل حسینہ اس لمحے دل پر وار کرتی ہوئی محسوس ہوئی مقابل کو، اس کی دھمکیوں کو ایک کان سے سن دوسرے کان سے اڑاتے ہوئے نرمی سے اس کی ناک کو چوما اور پھر پیشانی کو۔ اس کا اچانک عمل نجمہ کو الجھن میں ڈال گیا۔ اب یہ کیا تھا؟ وہ جھپ گئی، اب تو ناک کے ساتھ ساتھ گال بھی سرخ پڑ گئے تھے۔ وہ آہستگی سے الجھ کر خود کلامی کرنے لگی۔ کیوٹ! چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ بکھری اس کے، مانا ایک دو ثانیوں کے لیے ہی صحیح وہ تعریفی الفاظ ادا کرتے ہوئے واپس سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کیا کہا تم نے ابھی؟ نجمہ کو 440 واٹ کا جھٹکا لگا تھا، یقین ہی نہ آیا اپنے کانوں کی سماعت پر۔ محیب جلال ملک، اس کا جانی و پیدائشی دشمن، جو اس سے گن کھاتا تھا، جو اسے اپنے قریب تک نہیں آنے دیتا تھا۔ دنیا اسے ستائش کی نگاہ سے دیکھتی، مگر وہ ایسے دیکھتا جیسے اسے دیکھنا بھی کوئی عذاب ہو اس کے لیے۔ اس کی نگاہ میں ستائش تو دور کی بات، اس کا نشان تک نہ دیکھا۔ اور آج اچانک وہ محیب جلال ملک اسے کیوٹ کہہ رہا تھا۔ اس لڑکی کے نزدیک یقیناً اس کے کان اسے دھوکہ دے رہے تھے۔ تم نے مجھے کیوٹ کہا نا ابھی؟ وہ چھوٹی آنکھیں کرتے ہوئے بے یقینی سے پوچھنے لگی، جبکہ مقابل اب بالکل خاموش ہو کر ڈرائیو کر رہا تھا۔ جواب تو دو بھائی۔ بھائی مت بولو، وہ تیزی سے گھرایا۔ بھائی نہیں بولا، بھائی بولا ہے، وہ تصحیح کرنے لگی۔ دونوں ہی مت بولو۔ حالت یہ تھی کہ جو ملتا جلتا تھا وہ بھی نہیں چاہیے تھا۔ تمہیں اچانک میں کیوٹ کیوں لگی؟ غصہ تو جیسے کہیں غائب ہو گیا تھا، اب اس کا سارا انٹرسٹ محیب جلال ملک سے اپنی تعریف سننے میں تھا۔ اچھا یہی بتا دو، پلوشا کو کبھی کیوٹ کہا ہے؟ وہ کیوں پوچھ رہی تھی نہیں علم، مگر جاننا چاہتی تھی، کہیں نہ کہیں پلوشا سے موازنہ کر رہی تھی اپنا۔ برابر میں بیٹھا شخص سن کر بھی انسنی کر رہا تھا اس کے سوالات کو۔ کچھ دیر تک پر امید نظروں سے اس کا حسین چہرہ تکتی رہی، شاید جواب دے دے، مگر جواب نہ ملا تو مایوس ہو کر منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ میں کیا سننے کی خواہش رکھتی ہوں اس جلاد سے، اور کیوں؟ بھلا مجھ سے پلوشا مہروز ملک کا کیا موازنہ؟ وہ محبت ہے محیب جلال ملک کی، اور میں پیدائشی دشمن، جسے دیکھ کر بھی اندیکھا کرنے کا عادی ہے۔ وہ دل لگی کرتا ہے، مجھے نام تھوڑی دے گا، نہ مجھے حق دے گا اپنی اولاد کی ماں بننے کا۔ پھر میں کیا سوچ کر یہ سوال کر رہی تھی؟ وہ سیٹ سے کمر ٹکا کر آنکھیں موند کر اداسی سے مسکراتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی۔ گاڑی جیسے ہی ملک مینشن کے مین دروازے میں داخل ہوئی، محیب نے ایک گہرا سانس ہوا میں خارج کیا، جیسے ہمت جمع کی ہو اس گھر میں واپس جانے کی۔ اگر جلال ملک بار بار اسے منانے آفس نہ آ رہے ہوتے تو یقیناً وہ کبھی واپس نہ آتا۔ صرف اپنے والد کی عزت کی خاطر واپس آیا تھا وہ، ورنہ جب سے اپنی اولاد کھوئی تھی اس گھر کا رخ تک نہ کیا تھا۔
ملک مینشن کو دلہن کی طرح سجا دیکھ اس کا دل جل کر خاک ہوا تھا۔ ستمگری کی کیا اور کوئی انتہا ہوگی کہ وہ ظالم شخص اسے اپنی دوسری شادی میں شرکت کے لیے زبردستی لے آیا تھا۔ وہ کس دل سے دیکھے اپنے ہی دلہے کو کسی اور کا ہوتا۔ اس ہرجائی نے کار کا گیٹ کھولا تو اس لڑکی کا دل چاہا کہ وہ بھاگ جائے یا کہیں غائب ہو جائے۔ تم پچھتاؤ گے اپنے اس فیصلے پر، وہ دانت پیستے ہوئے کہہ کر کار سے اتری۔ مقابل بغیر چہرے پر کوئی تاثر لائے خاموشی سے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بھی مجبوراً پیچھے پیچھے آئی۔ ملک مینشن پورا مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ مبشرہ بیگم کو ملازمہ نے جیسے ہی محیب کے گھر آنے کی خبر دی، وہ خوشی خوشی دروازے پر اسے ریسیو کرنے چلی آئیں۔ شکر تم واپس آئے، وہ کہتے ہی اپنے لختے جگر کے سینے سے لگ گئی تھیں، جبکہ محیب نے کوئی ری ایکشن نہ دیا۔ وہ بس سیدھا کھڑا ہو کر ان کے خود سے دور ہٹنے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ مبشرہ بیگم جب گلے سے ہٹیں تو ان کی نظر نجمہ پر گئی جو محیب کے پیچھے کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ بے ساختہ منہ بسور کر بولی، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس وجیہہ مرد نے مبشرہ بیگم کے کیے سوال کو مکمل اگنور کرتے ہوئے نجمہ کی جانب پلٹ کر حاکمانہ انداز میں کہا، اور بتاؤ گے وہ کہاں ہے، اوپر یا نیچے؟ ایسا نہیں تھا کہ وہ طنز کر رہی تھی، وہ بیچاری تو خود بھی الجھی ہوئی تھی کہ کس رشتے سے اسے اس ملک مینشن اور لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہے۔ اب وہ الگ بات تھی کہ محیب کو اس کا سوال طنز کا تیر ہی معلوم ہوا۔ جسے تم اپنا کمرہ مانتی ہو وہاں چلی جاؤ، اس نے سنجیدگی سے جواب دے کر سامنے کھڑی لڑکی کو مزید الجھن میں ڈال دیا۔ کیا مطلب اخذ کرے وہ اپنا کمرہ ماننے سے؟ کیا اس کے ماننے سے محیب جلال ملک کا کمرہ اس کا ہو جائے گا؟ وہ یہی سوچتے ہوئے اداسی سے مسکرائی اور آگے بڑھ گئی۔ محیب کی نگاہیں اسی کے وجود پر ٹکی تھیں۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کہاں جائے گی۔ جب اسے سیڑھیوں کے بجائے نیچے کی جانب جاتا دیکھا سمجھ گیا کہ اس کے نزدیک اس کا کمرہ ابھی بھی وہی پرانے والا ہے۔ وہ پوری رات اپنے بیڈ پر کروٹیں بدلتی رہی، نیند تو جیسے آج آنکھوں سے کوسوں دور۔ اس کی بے صبری کا مزہ لے رہی تھی۔ باہر سے خوب شور کی آوازیں آ رہی تھیں جنہیں سن کر اس کا دل جل کر خاکستر ہوئے جا رہا تھا۔ جب سے واپس آئی تھی محیب کو ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے گرم مضبوط حصار کی عادت تھی اسے، جو آج میسر نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں دل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید بوجھل سا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ کیوں اتنا درد ہے دل میں، کیوں آج سکون میسر نہیں، کیوں اس ستمگر کا کمرے میں نہ آنا اذیت دے رہا ہے۔ کہاں جا رہی ہو اتنی صبح؟ وہ تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلی اور ڈائریکٹ باہر کا رخ کیا۔ وہ ناشتہ کرنے کا کوئی ارادہ نہ رکھتی تھی، اور کرتی بھی کیسے؟ کھانا پانی اس کے حلق سے نیچے ہی نہیں اتر رہے تھے جب سے اس ستمگر کی دوسری شادی کی خبر سنی تھی۔ ابھی وہ 3-4 قدم ہی چلی تھی کہ پیچھے سے محترمہ رقیہ کے کیے سوال نے اس کے قدموں کو مزید آگے جانے سے روکا۔ یونی پلٹ کر بے تاثر چہرے کے ساتھ جواب دیا، گھر میں شادی ہے، کچھ دنوں کی چھٹیاں لے لو۔ وہ مشورہ نہیں دے رہی تھیں، وہ تو حکم صادر کر رہی تھیں، جو نجمہ کو اس لمحے خاصا ناگوار گزرا۔ محیب جلال ملک کم تھا اس کی زندگی پر اپنی حکومت چلانے کے لیے کہ اب محترمہ رقیہ بھی میدان میں کود پڑی تھیں۔ ہاں لے لیتی ہوں، مگر کیا آپ بتائیں گی کہ اپلیکیشن میں کیا لکھوں، کس کی شادی کی چھٹیاں لے رہی ہوں؟ وہ خاصا طنزیہ انداز میں پوچھنے لگی۔ لکھ دینا کزن کی۔ نجمہ کو اس لمحے وہ جلے پر نمک چھڑکتی معلوم ہوئی۔ دادیاں ایسی تو نہیں ہوتی، دادیاں تو پوتا پوتی پر جان چھڑکتی ہیں، مگر وہ تو محبت تو دور کی بات، اس سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتی تھیں۔ آخر اس کا کیا قصور تھا جو ملک مینشن کے ہر شخص کے دل میں سوائے اس کے لیے قدورت و حقارت کے کچھ نہ تھا، جبکہ خون تھی وہ لڑکی اس خاندان کا۔ اس کو مزید کوئی جواب دینا وقت کا ضیاع معلوم ہوا۔ بغیر کوئی جوابی کارروائی کیے باہر جانے لڑکی۔ سنو لڑکی، محترمہ رقیہ نے اسے اجنبیوں کی طرح مخاطب کیا، میرا نام نجمہ ہے۔ وہ مڑ کر انہیں دیکھ خاصا جتاتے ہوئے بتانے لگی،